سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سورہ انفال کا 8واں رکوع اور 10ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، یعنی جو جنگ بدر میں بھاگ گئے، قتل ہونے سے، گرفتار ہونے سے بچ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گئے ہیں، اب یہ قابو میں نہ آئیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے اپنے گرفتار کرنے والے کو، یعنی مسلمان ان کو گرفتار کریں گے اور یہ مسلمانوں کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، چاہے وہ ہتھیار ہوں، قلعے ہوں، تیر اندازی ہو، دیگر اسلحہ ہو اور جنگ کی دیگر تیاریاں ہوں، اس کی تیاری کرو اور سامان تیار رکھو۔ اور یہ سامان اس لیے ہو تاکہ کافر اس سے روب و دبدبے میں مبتلا ہوں، وہ حملہ کرنے کی جرت نہ کریں، اور اگر حملہ کریں تو وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے۔ قوت سے مراد رمیون کے معنی وہ اسلحہ جس میں پھینک کر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے تیر ہے، نیزے ہیں، اسے دور سے وار کیا جاتا ہے اور پھینکا جاتا ہے۔ رمیون کا لفظ بڑا وسیع معنی ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں جنگی اعتبار سے سب سے اہم جو اسلحہ ہے وہ وہی ہے جسے پھینک کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے راکٹ ہیں، میزائل ہیں، اور فضائیہ جب حملہ کرتی ہے تو چاروں طرف وہ بم پھینکتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر زیادہ توجہ دیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو اتنے باندھو۔ گھوڑوں سے مراد وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر مجاہد جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل فوجی گاڑیاں ہیں، ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہیں، جو فوجی طیارے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی ایسے کافر کہ جو ہیں تمہارے دشمن، لیکن تمہارے سامنے وہ دوستی ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری کمزوری دیکھ کر وہ پھر مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ وہ بھی ڈر جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے منافق ہیں، ان پر بھی تمہارا روب طاری ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، یعنی اس کی جزا، اس کا ثواب بہت ملے گا، دنیا میں بھی بڑی برکتیں اور آخرت میں اجر عظیم ہے۔ تو جب یہ اسلحے کی تیاری کرنی ہے، اسلامی فوج کو مضبوط کرنا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس میں اگر مال کی ضرورت پڑے تو مالی قربانی دو۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ،
اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہ رہو گے، یعنی تمہیں اجر پورا دیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھکو اور ان سے صلح قبول کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا، علم والا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صلح کر رہے ہیں، پھر بعد میں کوئی شرارت کریں گے، تو ظاہری قرائن دیکھ کر تمہیں محسوس ہو کہ فراڈ کرنے کے ظاہری قرائن تو نہیں مل رہے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے معاہدہ کر لو۔ اور جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، ظاہری طور پر ساری چیزیں دیکھیں، پلاننگ کریں، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ رات کو سوتے وقت نہیں پڑھ سکتے تو کبھی بھی دن میں 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھنا چاہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، ورنہ ویسے ہی وضو کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ استخارے کی دعا پڑھ کے دعا کر لیں، پھر کام کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔